علم حاصل کرنے کی صحیح عمر کون سی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ خیال پایا جاتا ہے، یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی عمر نابالغی کی عمر ہے، بچپن کی عمر ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہی قرآن حفظ کر سکتا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو وہ حفظ نہیں کر سکے گا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک مخصوص عمر رکھی ہوئی ہے کہ بس اس عمر تک علم حاصل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ آپ کے پاس جو صحابہ تھے وہ لوگ بھی انہی عمروں کے تھے، جوان تھے اور بوڑھے تھے اور ادھیڑ عمر تھے۔ ان لوگوں نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سیکھا اور اس کو حفظ کیا اور پھر آگے امت تک پہنچایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن حفظ کرنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دراصل باشعور لوگوں کے لیے ہے، اولی الالباب عقل والوں کے لیے ہے، ذوی العقول کے لیے ہے، قومی یعقلون کے لیے ہے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو جب بندے کو عقل آ جائے اس وقت وہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کرے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرے تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، اس کی عقل میں کچھ بیٹھے گا اور وہ اپنے عمل کے اندر اس کو اپنائے گا۔ نہ تو رٹنے کا کوئی خاص مقصد ہے قرآن مجید کو، ٹھیک ہے یہ بھی برکت والی بات ہے، لیکن اصل مقصد اس کو رٹنا نہیں ہے، اس کو خالی زبانی یاد کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو کلمے ہیں نہ قرآن میں آئے ہیں نہ حدیث میں آئے ہیں، 6 کلمے معنی مفصل مجمل، ان کو بزرگوں نے، علماء و مشائخ نے کسی خاص مقصد کے لیے ترتیب دیا تھا۔ ان کلموں کے اندر انہوں نے بنیادی اسلام کی جو باتیں ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ جمع کی ہیں تاکہ عوام کو سمجھنے میں، ان چیزوں کو جمع کرنے میں آسانی ہو۔ جو چیزیں قرآن پاک کی آیات میں اور حدیث میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں وہ انہوں نے ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اکثر باتیں جمع کر لی ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان عربی کلمات کو ہم یاد کر لیں تو اس سے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کو سمجھنا، ایک ایک چیز پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، جو ایمان مفصل مجمل میں آئی ہیں، کلموں کے اندر آئی ہیں، اور ان پر ایمان ہونا ضروری ہے، ان پر عمل بھی ضروری ہے، اس لیے انہوں نے یہ چیزیں جمع کی ہیں۔ ہم خالی کیا کرتے ہیں، بچوں کو زبانی یاد کروا دیتے ہیں، اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک بھی کلمہ یاد نہیں ہوتا، یا 1-2 کلمے یاد ہوتے ہیں، باقی اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا پڑھا تھا، کیوں پڑھا تھا۔ نماز بھی کا بھی یہی معاملہ ہے، اسی طریقے سے ہم الفاظ رٹ لیتے ہیں، جملے یاد کر لیتے ہیں، صورتیں یاد کر لیتے ہیں، حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، معنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقت کی طرف آنا چاہیے۔ جس بندے کو اللہ نے شعور اور عقل عطا فرمائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی کوشش کرے، کلموں کو اور نماز کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچائی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اپنے دین کی پہچان ہو۔ یہ نہیں کہ خالی الفاظ کو رٹ لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے الفاظ کو رٹ لینا، اور عربی زبان ہے، زبان کو اگر آپ رٹنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زبان سیکھنی ہوگی۔ ترجمہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کوئی اچھا کر صحیح کر دیتا ہے، کوئی غلط کر دیتا ہے، تو آپ کو صحیح غلط کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ اس لیے شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے شعور کو، اپنی عقل کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کریں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، آخرت کو بھی بہتر بنائیں، اور دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کریں، جتنا آخرت کے لیے رہنا ہے، آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کریں۔